میں کچھ اپنی سائڈ کی بات کروں اور بہت ساری اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کہ آپ کی باتیں بھی سنوں اور جو ایشوز ہیں اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا کوئی سلوشن ہم نکالیں. میرے ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہماری ڈپٹی گورنر سیما کامل صاحبہ اور دوسرے ہمارے ڈپٹی گورنر عنایت حسین صاحب بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جن میں سمر حسنین صاحب ہیں اور ارشد بھٹی صاحب ہیں وہ بھی موجود ہیں اور باقی ٹیم کے ممبران بھی موجود ہیں. تو پرپز اس کا جو مینلی ایک تو آپ کی کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا اور پھر اس کے بعد کولیکٹیولی ان کا جو ہے وہ حل تلاش کرنا. تو ہم اس کے اوپر ابھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. بٹ میں تھوڑا سا اس سے پہلے ذرا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیلنجز اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں یہ کوئی اوور نائٹ کریٹ نہیں ہوئے. اس میں بہت ساری چیزیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوئی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو بس اس کی تفصیل میں جائے بغیر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے, کس چیز نے جو ہے ابھی تک ہمیں سپورٹ کیا ہے اور کون سے ایسے ہمارے پالیسی ایکشنز ہیں جس کو کہ ہمیں فردر امپروو کرنا ہے اور بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے مئی 2022 میں ایک سرکولر ایشو کیا جس میں کچھ جو ہماری امپورٹس تھی اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کچھ اس کی کلیئرنس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے مشروط کی. اس کے بعد ایک اور سرکولر ہم نے جولائی 2022 میں کیا اور ان دو سرکولرز کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک سے کچھ امپورٹس جو کہ چیپٹر 84, 85 اور 87 میں فال کرتی تھی ان کی اسٹیٹ بینک سے کلیئرنس کی ریکوائرمنٹ ہم نے رکھی. یہ کیوں کیا گیا یہ سب آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑھ گیا تھا اور اس لیول تک بڑھ گیا تھا کہ وہ ہمارے لیے افورڈیبل نہیں تھا اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں مجبوراً کچھ ایکشنز کرنا پڑے تاکہ ہم اپنی امپورٹس کو جو ہے وہ اس لیول پہ لانے کی کوشش کریں جو کہ ہم موجودہ حالات کے اندر جو ہے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ ارینج کر سکیں اور ہم اپنی جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو ٹائملی میٹ کر سکیں. تو یہ ایک ایفرٹ تھی. اس کے نتیجے میں کچھ امپورٹس کم بھی ہوئی بٹ چونکہ امپورٹس کا لیول اتنا بڑھ چکا تھا کہ وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ چونکہ ہمارے آؤٹ فلوز زیادہ تھے انفلوز ہمارے کم تھے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہا. چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز فائل اپ ہو گئے تھے اسٹیٹ بینک میں اور میں آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ان 5-6 مہینوں میں اسٹیٹ بینک نے کوئی 33,000 کیسز جو ہیں وہ کلیئر کیے ہیں. 33,000 کیسز جو ہے وہ 5-6 ماہ میں ان کو ڈیل کرنا کہہ لینا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا کافی مشکل ہے. تو ہماری ٹیم آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید ہم کسی اور دنیا میں رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری ٹیم کے اوپر بہت زیادہ بوجھ تھا اور یہ آپ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بوجھ ہمارے نارمل کام سے زیادہ تھا. یہ کام ہم 6 ماہ پہلے نہیں کرتے تھے. ہم اپنے نارمل جو کام تھا اس کے اوپر فوکس کرتے تھے اور یہ ایڈیشنل کام ہمارے اسی اسٹاف ممبران کو کرنا پڑا جو کہ پہلے ان کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا. اس کے باوجود بھی ہم نے ایک کیس کو جو آپ کی طرف سے آتا تھا پرپوزل ایل سی اوپن کرنے کا اس کو دیکھنا. آپ یہ سمجھیں کہ اس کو دیکھنے میں ہی آپ کے کہ یہ ایل سی کس چیز کی ہے, اس میں کتنا اماؤنٹ ہے, یہ کون سی امپورٹ کی نیچر کیا ہے اور اس کا پرپس کیا ہے اور یہ کب امپورٹ ہونی ہے اور کون سے بینک سے ہونی ہے, تو یہ سب چیزیں تو کم سے کم دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد ہی اس کی کلیئرنس دینی ہے. تو یہ 33,000 کیسز جو کہ ایوریج جو آپ سمجھیں کہ کوئی 6,000 6,500 کیسز پر منتھ جو ہے وہ ہم کلیئر کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود دسمبر کے اینڈ پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 11,000 سے زیادہ پینڈنگ کیسز تھے. 11,000 سے زیادہ پینڈنگ کیسز جو تھے وہ بھی اگین ایک کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے لیکن ہم نے پھر بھی اس کو بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے یہ 33,000 تو جو ہم نے کلیئر کیا اور اس کے بعد ہم نے بینک سے کہا کہ آپ اس میں جو پرائرٹی ایریاز والے ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کریں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کافی بڑا ایڈیشنل کام تھا جو ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوا. اب ہم نے جو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ جو ہم نیا پرائرٹی دے دیں گے اور ہم بینکس کو ڈیلیگیٹ کر لیں گے تو اس سے شاید پرابلم جو ہے وہ کافی ایڈریس ہوں گے. بٹ انفارچونیٹلی چونکہ اس وقت جو ہے وہ پریشر اتنا زیادہ امپورٹس کا ہے
کہ وہ ہمارے جو انفلوز ہیں اس پہ اوپر اسٹل جو ہے وہ کافی ہمارے لیے جو ہے وہ ایک پرابلم رہا کہ ہم پوری ان امپورٹس کو جو ہے وہ بینک سے کروا پائیں. تو ہم نے اب اس میں تھوڑا جو ہے وہ ڈسپلن لانے کے لیے کچھ چیزوں میں جو ہے وہ بینکس سے کہا کہ آپ مثلاً جو 5-6 آئٹمز ہیں جس میں کہ فوڈ آئٹمز ہیں, آپ جانتے ہیں ویٹ ہے اس میں امپورٹ ہو رہی تھی, اور دوسرے ہمارے جو فوڈ ریلیٹڈ آئٹمز ہیں تو اس کو ہم نے ٹاپ پرائرٹی میں رکھا. اس لیے فارماسوٹیکل کے آئٹمز ہیں جس میں میڈیسنز بھی ہیں, اس میں میڈیکل ریلیٹڈ اکوپمنٹ بھی ہے, تو اس کو بھی ہم نے وہ فرسٹ کیٹیگری میں رکھا. پھر ہم نے انرجی ریلیٹڈ امپورٹس, آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے, اس میں آئل ہے, گیس ہے, کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں, جو ظاہر ایکسپورٹس ہوں گی تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے, اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے. تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی, اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے, تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹس کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے. تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے, کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی. تو اس چیز کو, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا, تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں, سیڈز ہیں, اور دوسری ایگری انپٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ ایگری انپٹس ہم اور سیڈ کو نہیں الاؤ کریں گے تو پھر ہماری ایگری پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی, اور اس کی وجہ سے پھر اور امپورٹس کا پریشر بڑھے گا. تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں, اور اسی لیے ایگری انپٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرائرٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تبھی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹ جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلریڈی آ گئی ہے, کوئی 75% اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے, اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے, تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان پروجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں, تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائیں. تو ایک ہم نے یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں, تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی, اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں, اور کسی نے ٹائرس کی بات کی, ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے, تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے, اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن کرنا ہے اپنے کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے. ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل, یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ, اور اس میں ریمیٹنسز ہیں, ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں, اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں. تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے پرپوزلز ہیں. ہم ان کو بالکل, میں نے خود بھی نوٹ کر لیا, ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا, اور انشاءاللہ ریسٹ ایشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے
اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے. آپ تو یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں, اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے. ابھی یہ ٹمبر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں پہ اس لیول تک جانا پڑا. لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزلز اور سجیشنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کمیونیکیشن کے چینلز بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں, اور جو ابھی ادھر بار بار ریپیٹڈلی یہ پرپوزل آ رہا تھا کہ ہمیں 365 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے. تو یہ آپ ہی کی سجیشنس تھیں جس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر میں شامل کر دیا تھا کہ اگر 365 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ایل سی اوپن ہوتی ہے تو بینکس اس کو الاؤ کریں. اسی طرح کسی نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ اگر وہ باہر سے لون موبلائز کر لیتے ہیں, خود سے لون ارینج کر لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے فنڈز لے آتے ہیں تو اس کے اگینسٹ الاؤ کرنا چاہیے. تو ہم نے تو یہ سرکولر میں لکھ دیا تھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لون لے لیں, آپ اپنی ایکوٹی کہیں سے ارینج کر لیں یا کوئی اور فنڈنگ ارینج کر لیں تو آپ اس کے اگینسٹ ایل سی اوپن کر لیں. مجھے سچی بات ہے یہ ابھی یہ سن کے آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ ایسا 365 ڈیز کا فار انسٹنس اگر نہیں امپلیمنٹ ہوا یا کسی کیس میں نہیں امپلیمنٹ ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے. تو ہم بالکل اس کو سیپریٹ آپ سے بھی ان حساب سے جن کے یہ کیسز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بینک سے بھی کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم انشور کروائیں گے, کیونکہ ہم نے یہ جو چیز سرکولر میں لکھی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم اس کو آپ میں سے کوئی بھی 365 ڈیز کی ایل سی کھولتا ہے یا اس سے زیادہ کی ایل سی کھولتا ہے اور وہ ایل سی اوپن نہ ہو تو ہم ایک اپنا ہیلپ ڈیسک قائم کریں گے. آپ اس کے اوپر ہمیں انٹیمیٹ کریں کہ یہ اس بینک کے پاس ہم نے 365 ڈیز ایل سی کے لیے اپروچ کیا اور انہوں نے نہیں کھولی, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو انشور کریں گے کہ وہ ایل سی جو ہے وہ بالکل اوپن ہوگی. اسی طرح آپ نے اگر کوئی پروجیکٹ لون ارینج کر لیا ہے اور آپ کی ایل سی نہیں اوپن ہو رہی تو بھی آپ ہمیں بتائیں, ہم بالکل اس کو انشور کریں گے. دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک تو ہمارے اپنے جو نارمل انفلوز ہیں اس کے اندر ہے کہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اور میں یہ اور بھی ایسوسی ایشنز میں نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ خود فنڈنگ ارینج کر لیتے ہیں اپنے سورسز سے تو ہمارے لیے بالکل اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان فنڈس جو آپ نے ارینج کیے اس کے اگینسٹ آپ کو جو وہ الاؤ کروائیں, اور اگر اس میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو ہم بینکس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے. دیکھیں ابھی ہمارے ایکسپورٹرز کی طرف سے ابھی ایک سجیشن آ رہی تھی کہ ہم نے ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ 10% جو ہے سارے ایکسپورٹرز کو, آئی ٹی کے ایکسپورٹرز کے لیے 35% ہے اور باقی ایکسپورٹرز کے لیے 10% وہ ایک اپنے اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں. اور اس میں سے کچھ پرپزز ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اگینسٹ وہ پیمنٹس کرنے کے لیے ان فنڈس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ایک سجیشن یہ آ رہی تھی ایکسپورٹرز کی طرف سے کہ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس میں پرپزز جو ہے وہ لمیٹڈ ہیں اور ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں ان اکاؤنٹس کے اندر, تو یہ فنڈز جو ہے ہمیں آپ نارمل امپورٹس جو ہے ایل سی اوپن کرنے کے لیے الاؤ کر دیں. تو ابھی ہم نے 3-4 دن پہلے ہی ایکسپورٹرز کو یہ الاؤ کیا. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا تاکہ یہ بات پہنچی ہے یا نہیں, بٹ میں ابھی اس فورم کے ذریعے سے یہ بات بالکل کلیئرلی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اسپیشل ایکسپورٹ اکاؤنٹ جو آپ نے فورن کرنسی کا اوپن کیا ہوا ہے اس میں اگر آپ کے پاس فنڈنگ اویلیبل ہے تو ان فنڈس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنی ایل سیز اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایشو آئے تو آپ ہمیں بتائیں. تو یہ ایکسپورٹرز پرپز اس کا یہی ہے کہ ایکسپورٹرز اپنا را مٹیریل اور دوسری امپورٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایزیلی پوری کریں
اور اس میں ان کو تاکہ وہ اپنا مٹیریل امپورٹ کر کے اپنی ایکسپورٹس جو ہے وہ پروڈکشن کر سکیں اور ایکسپورٹ کر سکیں. تو اس میں بھی اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہو تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اس کنسرن بینک کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور اس ایشو کو بھی ریزالو کروائیں گے اگر کسی جگہ پہ پرابلم آئے گا. بٹ یہ بہت ہماری طرف سے کلیئر کمیونیکیشن ہے کہ اس میں یہ فنڈز بھی فریلی یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے ابھی آئی ٹی سیکٹر کو, یہ ان کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو جو اسپیشل فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں 35% تک جو ہے وہ اپنے جو ایکسپورٹ جو سافٹ ویئر وغیرہ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان ایکسپورٹ پروسیڈز کا 35% تک کا رکھنے کی اجازت دے دیں, تاکہ اس سے وہ اپنے جو ہے وہ باہر مارکیٹنگ ایکسپینسز ہے اور انہوں نے اگر کوئی اپنے ٹائی اپ سے ان کے ساتھ کوئی ان کو پیمنٹس کرنے ہیں, انہوں نے کسی ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, انہوں نے اپنی اسکلس ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے اٹس اے ویری ویری ٹیکنیکل اور اسکل بیسڈ جاب ہے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے بینکس کو کہہ دیا کہ یہ مینڈیٹری آپ 35%, اب یہ بینک کے پاس آپشن نہیں ہے, صرف جو آئی ٹی ایکسپورٹر نے اپنا اکاؤنٹ ان کو دینا ہے بینک کو اور اس میں بتانا ہے کہ میری جو بھی ایکسپورٹ پروسیڈ آئیں گے اس کا 35% اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا. یہ مینڈیٹری ہے آپ بینک کے لیے. ابھی یہ ہم نے 3-4 دن پہلے ہی کیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ان کے پاس سفیشینٹ فنڈز اویلیبل ہوں گے اور ان فنڈز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس میں وہ بہت سارے اپنے جو پیمنٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں ان کا جو ایکوپمنٹ امپورٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ان کا جو ہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اس میں ان کی مارکیٹنگ اور پروموشنل ریلیٹڈ جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس میں ان کے جو پرپزز ڈیفائنڈ تھے ہمارے پہلے, وہ بھی ہم نے اس کو جو انڈسٹری کے ساتھ مل کے اس کو کافی ایکسپینڈ کر دیا ہے اور کافی سارے نئے جو ایکسپینسز وہ کر سکتے ہیں وہ لسٹ بہت ہم نے اس میں لسٹ میں کافی اضافہ کر دیا ہے. تو اب ہمارا خیال یہی ہے اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ یہ آئی ٹی ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ہمارے اس میں ان کے جو بزنس میں جو ان کو پرابلمز آ رہے تھے وہ ایڈریس ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے انفلوز جو ہے وہ اب آئی ٹی سیکٹر سے بڑھیں گے. ویسے تو انہوں نے ہم سے یہ پرامس بھی کیا ہے, ریسنٹلی ایک پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی میٹنگ ہوئی تھی کہ وہ اگر یہ ہم ان کو الاؤ کر دیں گے تو وہ کافی سارے فنڈز لے کے آئیں گے. تو وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی انفلوز ہمارے پاس آئیں گے. باقی ہم انفلوز کو امپروو کرنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بھی بہت ساری ایفرٹس آپ کو پتہ جاری ہیں اور اس میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کافی ساری اناؤنسمنٹس بھی ہوئی ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آن ورڈ جو ہے اس میں انفلوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس کے نتیجے میں ہماری جو ریزروز کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ریزروز اس وقت جو ہے وہ کافی لو لیول کے اوپر آگے, لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ اس سے اوپر بس اب ہمارے ریزروز انشاءاللہ بڑھنے شروع ہوں گے اور جو پائپ لائن میں چیزیں ہیں وہ ابھی مٹیریلائز انشاءاللہ بہت جلد ہونی شروع ہو جائیں گی اور اس سے ریزروز میں اضافہ ہوگا. تو ہماری کیپیسٹی ٹو فیسیلیٹیٹ بزنس جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی. تو اب آپ نے جو بہت سارے جو پرپوزلز دیے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں, اسپیسیفک پرپوزلز کی طرف, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو ہے اگر میں اس کو کیٹیگرائز کروں, یہ ویسے تو بہت سارے سجیشنز بڑی اچھی آئی ہیں مختلف چیمبرس کی طرف سے, لیکن اس میں 3-4 ہی براڈ میں سمجھتا ہوں کہ کیٹیگریز ہیں جن میں ان کو ہم جو ہے وہ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سب سے ٹاپ پرابلم جو ہے وہ میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, بٹ کل بھی میری ایک ایسوسیشن سے بات ہوئی تھی اور اس سے پہلے ریسنٹ دنوں میں نے کافی سارے اور بزنس کمیونٹی کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بات کی ہے. تو ٹاپ پرابلم جو اس وقت آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینشن اور ڈیمریج چارجز ہیں جو شپمنٹس جو ہماری اسٹاک اپ ہوئی ہیں. ایک تو پہلے تھوڑا سا اس کا ہمیں بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہوا کیوں. تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ دیکھیں, ایک تو کچھ چیزیں جو ہم نے کلیئرنس کے لیے کہا ہوا تھا, اگر اس میں سے کسی نے امپورٹ کر لیا تو وہ ظاہر ان کو الاؤڈ نہیں تھا, پہلے ان کو اسٹیٹ بینک سے کلیئرنس لے لینی کلیئرنس لے لینی چاہیے تھی اسٹیٹ بینک سے, یا بینک کے پاس سے کلیئرنس لینی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنے طور پہ کر لیا, لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں ظاہر ہے اس پہ ڈیٹیل میں جائے بغیر, ایک تو پاسٹ ہمارا جو اس وقت پاسٹ کا پرابلم, ماضی کا پرابلم ہے, اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور پھر فیوچر کی بات کرنی ہے.
تو ماضی کے پرابلم کو اور یہ شپمنٹ والا ایشو اور ڈیمریج اور اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹینشن چارجز ہیں، ظاہر ہے یہ آؤٹ فلو کوئی بھی ہوگا تو یہ کنٹری کے لیے ہمارے ملک کے لیے اچھی چیز نہیں ہوگی. تو اس ایشو کو بالکل ہم نے اس کا کوئی سلوشن جو ہے وہ تلاش کرنا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ بالکل مل کے اس کا حل تلاش کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے جو مناسب جو امپورٹس جو ہوئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہم کلیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا امپیکٹ اسیسمنٹ کرنی ہے، اور اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا کہ ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ اس میں ٹوٹل جو آؤٹ فلو ہوگا وہ کتنا ہوگا، اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ مل کے اس کو جو ہے نا وہ گریجولی جو ہے وہ یہ پیمنٹس کروائیں اور یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. تو اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی طرف سے FPCCI کے فورم سے ایک ریپرزینٹیو باڈی بنا دیں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر سکیں، اور ان کو ہم ایک فارمیٹ بنا کے دے دیتے ہیں، تو آپ ہمیں اپنی ایسوسیشن کے تعاون سے یہ ہمیں انفارمیشن کلیکٹ کروا دیں، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ امپورٹس کی نیچر کیا ہے، یہ کب سے آئی ہوئی ہیں، اور اس میں کتنا اماؤنٹ انوالو ہے. تو یہ اگر آپ جتنا جلدی ہمیں 1-2 دن کے اندر یہ کروا کے دے دیں تو اس کے بعد ہم فوراً انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن آپ کے ساتھ مل کے اس کو امپلیمنٹ کروا دیں گے. اور بس میں آپ کو یہ اپنی طرف سے پورا یقین دلاتا ہوں کہ اس میں تکلیف ہمیں بھی بہت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ بزنس کمیونٹی کا نقصان ہو، اور اس کے نتیجے میں فار انسٹنس اگر کوئی جاب لاس ہوتے ہیں یا اور ان کا بزنس افیکٹ ہوتا ہے تو ہمیں بالکل کسی قسم کی اس میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے کہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنا ہے اور اس کو جلدی نمٹانا ہے، تاکہ آپ کے جو نقصانات ہیں اس کو ہم کم سے کم کر سکیں، اور جہاں بھی ہو سکے اس ایشو کو جلدی ریزالو کریں. تو اس میں آپ سے بات کر لیتے ہیں FPCCI سے اور اس کا سلوشن لیتے ہیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ LC's اوپننگ ہے، جو اس وقت جو مختلف جو سیکٹرز ہیں اس میں جو ایشوز آ رہے ہیں، ایک تو پرائرٹی سیکٹرز ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس لسٹ کے علاوہ دوسری امپورٹس ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ اپنی جگہ پہ ہر امپورٹ کی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں کرنا ہے، لیکن اس میں ہماری چونکہ کیپیسٹی اس وقت کنسٹرینڈ ہے تو ہم پوری ہر چیز کو امپورٹ جو ہے وہ اس وقت شاید اس کی فنڈنگ میں پرابلم آئے گا. تو اس کی پرائرٹی جو ہے وہ کے علاوہ جو آئٹمز ہیں اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اگین اس میں ہم اپنے طور پہ ورک آؤٹ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم ایسوسیشن کے ساتھ مل کے تو اس کے اوپر بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کچھ اس کا طریقہ نکالتے ہیں. کچھ اس میں جیسے ایک بڑی اچھی سجیشن تھی کہ جو پچھلے سالوں میں جو امپورٹس ہوئی ہیں اس کا پچھلے سال میں فار انسٹنس یا کچھ پیریڈ میں جو امپورٹ ہوئی ہے اس کا سرٹن پرسنٹیج تک ان کو الاؤ کیا جاتا ہے تاکہ ان کا کام بھی چلتا رہے، اور ہمارے جو کیپیسٹی ہے فار میکنگ دی پیمنٹس اس کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہم کر لیں. تو اس پہ بھی آپ سے کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. باقی کی جو چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑا سا فیوچرسٹک ہے، جس میں کچھ جو ہے وہ سجیشنز ہیں کہ ہم کوئی اور فیسیلیٹیشنز کریں، جس میں اور کچھ جو ہمارے مونیٹری پالیسی ریلیٹڈ جو پرپوزلز ہیں. تو یہ دیکھیں ہم جب بھی کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں اور اس میں ہم ان چیزوں کو بالکل دیکھتے ہیں، بٹ کچھ انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ڈومیسٹک کنسٹرینٹس ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ پالیسیاں بناتے ہیں، اور اس میں کسی فرد واحد کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے، مونیٹری پالیسی کمیٹی، جو ہر چیز کو دیکھتی ہے، ڈسکس کرتی ہے. اس میں اسٹیٹ بینک سے زیادہ باہر کے لوگ شامل ہیں، جس میں بزنس کمیونٹی کے ریپرزینٹیو بھی ہیں، اس میں جو ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے. تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور پھر ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیژن کریں گے. بٹ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو امیڈیٹ جو پرابلم ہے، جو جہاں بھی میں گیا ہوں، جدھر بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے، دو چیزیں جو پہلے میں نے بات کی ہے وہ بہت امیڈیٹ جو چیلنج ہے وہ اس میں ایک تو ڈیٹینشن اور ڈیمریجز والا ہے، اور دوسرا LC's
کی اوپننگ کا ایشو ہے تاکہ بزنس جو ہے ہمارا کنٹینیو کرتا رہے اور ہمارے جو اس وقت جو فورن جو سپلائرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی کنٹینیو کرتا رہے. تو یہ ان دو چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس اس اسٹیج کے اوپر کر لیں اور ان کا کوئی سلوشن نکال لیں تو آئی تھنک ہاں وہ مانیٹری پالیسی کا حصہ ہی ہے. وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے پاس ہوتا ہے. تو اس پہ دیکھیں اس وقت میرے لیے بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا وہ کیونکہ وہ کمیٹی اس پہ فیصلہ کرے گی. تو وہ آپ خود مناسب سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ بھی آپ کے اوپر یقیناً افیکٹ ہوتا ہے. بٹ یہ اس سے زیادہ جو چیلنج ہے اس وقت وہ آپ کا ڈیٹینشن اور ڈیمریجز والا اور یہ ایل سی اوپننگ والا ہے. تو اگر ہم فوراً اس کے اوپر فوکس کر لیں اور اس کا سلوشن نکال لیں تو آئی تھنک کہ وہ آپ کے پرابلمس کو بالکل ایڈریس کرے گا اور پھر آگے جیسے جیسے چیزیں چلتی ہیں پھر آپ باقی چیزوں کے اوپر بھی فوکس کر لیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی طرف سے ایک اگر مناسب سمجھیں تو ایک کمیٹی 4-5 لوگوں کی بنا دیں اور ہم اپنی طرف سے آپ کے پاس کر کے تو میں خود جو ہے وہ اس کمیٹی کے ساتھ انٹریکٹ کروں گا بالکل اور میری پوری ٹیم انٹریکٹ کرے گی اور ہم اس کے اوپر کوئی پرپوزل بنا کے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے.